السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ کا ہمارے ATR اردو چینل میں خیر مقدم اور استقبال ہے۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں خواجہ الطاف حسین حالی کو، اور یہ ان کی ایک پک ہے، ان کی تصویر ہے، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ خواجہ الطاف حسین حالی کے بارے میں ڈیٹیل سے یہاں پر لکھا ہے، سنیے۔ پورا نام خواجہ الطاف حسین تھا۔ کن کا؟ الطاف حسین حالی، جو حالی کے نام سے مشہور ہے، اس کا نام ہے خواجہ الطاف حسین، اور تخلص حالی کرتے تھے، یعنی شاعری میں استعمال ہونے والا نام ان کا حالی ہے۔ ان کی پیدائش 1837 عیسوی میں ضلع کرنال کی مشہور جگہ پانی پت میں ہوئی۔ کہاں ان کی پیدائش ہوئی ہے؟ پانی پت میں۔ خواجہ عزت بخش ان کے والد کا نام تھا۔ ان کے والد کا نام خواجہ عزت بخش تھا۔ 9 برس کی عمر میں یتیم ہو گئے۔ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا جب وہ 9 سال کے تھے۔ ان کے بڑے بھائی خواجہ امداد حسین نے ان کی پرورش کی، ان کی اپ برنگنگ کی ہے، ان کی دیکھ بھال کی ہے۔ پانی پت کے مشہور حافظ ممتاز حسین کی نگرانی میں قرآن شریف حفظ کیا، یعنی اس کا مطلب ہے خواجہ الطاف حسین حالی یہ حافظ قرآن بھی تھے، اور انہوں نے حافظ ممتاز حسین کی نگرانی میں حفظ کیا تھا۔ حالی کی باضابطہ تعلیم نہیں ہوئی، وہ جو ایک سسٹمیٹک تعلیم جس کو بولتے ہیں وہ تعلیم نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے کچھ فارسی سید جعفر علی سے اور عربی صرف و نحو میں تعلیم حاجی ابراہیم حسین سے حاصل کی، یعنی فارسی پڑھی اور عربی صرف و نحو کی تعلیم آپ نے الگ الگ اساتذہ سے پڑھے۔ ان کی شادی 17 برس کی عمر میں 1854 میں اپنے ماموں میر باقر کی صاحبزادی اسلام النساء سے ہوئی۔ ان کی بیوی کا نام اسلام النساء ہے، اور وہ کون تھی؟ ماموزاد بہن تھی، انہی سے ہوئی۔ حالی کی معاشی حالات خراب تھے۔ انہوں نے دہلی آ کر بے سر و سامانی کے عالم میں علم حاصل کرنا شروع کیا۔ یہاں ان کی ملاقات غالب سے ہوئی۔ انہوں نے اپنی کچھ غزلیں غالب کو دکھائیں۔ جب دہلی آئے تھے، یعنی ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بے سر و سامان تھے، کچھ بھی نہیں تھا، خالی آئے تھے، اور معاشی حالت بھی خراب تھی، تو دہلی آئے تھے کیوں؟ تاکہ کچھ کھائیں کمائیں۔ تو یہاں ان کی ملاقات کن سے ہوتی ہے؟ مرزا اسد اللہ خان غالب سے، بڑے نامور شاعر تھے، ان سے انہوں نے اپنی کچھ غزلیں غالب کو دکھائیں۔ ان سے ملاقات بھی تو کچھ غزلوں کو انہوں نے ان کو دکھائے اصلاح کی غرض سے۔ غالب نے ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کی ہمت بڑھائی۔ اس وقت ان کا تخلص خستہ تھا۔ کب؟ جب ان کو انہوں نے غزلیں دکھائی تھیں اور خستہ تخلص کرتے تھے، ان کو چینج کروا دیا۔ حالی 1856 عیسوی میں معاش کی تلاش میں نکلے۔ کب؟ 1856 میں معاش کی تلاش میں، یعنی روزی روٹی کھانے کمانے کے تلاش میں نکلے، اور انہیں حصار میں معمولی تنخواہ پر ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں جگہ ملی۔ ڈپٹی کمشنر کے آفس میں ان کو جگہ ملی، اور بہت کم مشاہرہ پر، کم تنخواہ پر۔ کچھ دنوں کے بعد حالی پھر دلی آئے، وہاں تھے لیکن پھر واپس دلی آئے۔ یہاں نواب مصطفیٰ خان شیفتہ، جو اردو کے بڑے شاعر ہیں اور تذکرہ نویس ہیں، گلشن بخار انہوں نے لکھے ہیں، ان کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ان سے متاثر ہو کر اپنے بچوں کی اتالیقی ان کے سپرد کی، یعنی کون؟ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ نے اپنے بچوں کی اتالیقی، اپنے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے ٹیوٹر کی حیثیت سے حالی کو اپنے یہاں رکھا۔ شیفتہ کے انتقال کے بعد پنجاب گورنمنٹ بک ڈپو میں ملازم ہوئے۔ جب شیفتہ کی وفات ہو گئی تو حالی پنجاب گورنمنٹ بک ڈپو میں نوکری کرنے لگے، جاب کرنے لگے۔ حالی کی نظموں سے اردو میں نظم جدید کی راہ ہموار ہوئی، یہ یاد رکھیے گا۔ حالی کی نظموں سے اردو میں نظم جدید کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ انہوں نے دلی کے اینگلو عربک اسکول میں تدریسی فرائض بھی انجام دیے۔ کئی کام ان کے بتائے گئے ہیں جو یہاں پر ہیں۔ حالی نے پانی پت میں ایک لائبریری بھی قائم کی۔ کہاں پر قائم کی ہے؟ پانی پت میں۔ مولانا حالی اپنے دور کے ممتاز تنقید نگار اور شاعر کی حیثیت سے شہرت یافتہ ہیں۔ ان کی پرسدھتا، ان کو فیمس جو ہونے کا موقع ملا ہے، ایک تو تنقید میں اور دوسرے شاعر میں۔ شاعر کی حیثیت سے آپ شہرت رکھتے ہیں۔ انہوں نے اردو میں تنقید نگاری کو باضابطہ ایک صنف ادب کی طرح متعارف کرایا ہے، انٹروڈیوس کرایا ہے۔ اردو میں پہلی دفعہ تنقید نگاری کو خواجہ الطاف حسین حالی نے ہی رائج کیا۔
ان کی کتاب مقدمہ شعر و شاعری اردو میں باقاعدہ تنقید نگاری کی پہلی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ آپ سے اگر سوال کیا جائے کہ اردو میں تنقید نگاری کی پہلی باضابطہ کتاب کون سی ہے تو مقدمہ شعر و شاعری ہے۔ یہ تصنیف دراصل وہ مقدمہ ہے، یعنی یہ کتاب جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایک مقدمہ ہے۔ ایک مقدمہ کس چیز کا؟ جو انہوں نے اپنے اہم شعری کارنامے، ان کا ایک اہم شعری کارنامہ جس کا نام ہے مسدس حالی کے پیش لفظ کے طور پر لکھا تھا۔ پیش لفظ کے طور پر اس کتاب پر انہوں نے ایک مقدمہ، ایک پیش لفظ لکھا تھا جو بعد میں مقدمہ کے نام سے، مقدمہ شعر و شاعری کے نام سے پبلش ہوا۔ مسدس حالی مد و جزر اسلام کے نام سے بھی مشہور ہے، یعنی مسدس حالی کا دوسرا نام مد و جزر اسلام ہے۔ یہ مسدس سر سید کی اصلاحی تحریک کے نتیجے میں تخلیق کیا گیا تھا، یعنی انہی کی فرمائش پر ان کو حالی نے لکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ خود سر سید نے اس کی خوب تعریف کی ہے۔ کس کی؟ مسدس مد و جزر اسلام کی۔ حالی نے نثر و شاعری کے دوسرے شعبوں میں، دوسرے ڈپارٹمنٹ میں بھی اہم کارنامے انجام دیے۔ غزل گوئی اور نظم نگاری کے ارتقاء میں بھی ان کی اہم خدمات رہی ہیں۔ انہوں نے سر سید کی سوانح بعنوان حیات جاوید اور غالب کی سوانح بعنوان یادگار غالب لکھ کر سوانح نگاری کی بھی ایک مضبوط روایت قائم کر دی۔ سوانح نگاری کی بھی مضبوط روایت کس نے قائم کی ہے؟ وہ حالی نے ہی قائم کی ہے۔ 31 دسمبر 1914 عیسوی کو حالی کا انتقال ہوا اور پانی پت میں دفن ہوئے۔ یہ اتنی بات یاد رکھیے گا۔ چلیے، آپ نے حالی کے بارے میں پورے ڈیٹیل سے پڑھ لیا، سمجھ لیا ہے۔ پھر ہم آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔